والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نمبر 7 تک پہنچے تھے اور مکمل نہیں کی تھی، بس آدھی ہی پڑھی تھی اور اس کے بعد سیشن کو ہم نے روک دیا تھا۔ اب آج ہم وہیں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں سے پچھلی دفعہ ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ تھوڑا سا سمرائز بھی کر دیتا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رہے کہ کیا چیز ہے جو اس سورہ کی ابتدائیہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ چیز کہ سورہ کا ابتدائیہ ہوتا ہے، یہ ہم جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی بھی نئی سورہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں یہ چیزیں بیان بھی کر دیتے ہیں کہ سورہ کا یہ ابتدائیہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا، سورہ بقرہ میں یہ اس کا ابتدائیہ 39 آیات تھی شروع کی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی مضامین آگے چل کے پوری سورہ کے اندر آنے ہوتے ہیں، اس کی بنیادیں، اس کی مقدمات، اس کی بیسکس جو چیزیں ہیں وہ شروع ہی میں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اس سورہ آل عمران کا بھی ابتدائیہ ہے جو آیا نمبر 32 تک چلے گا، یعنی سورہ بقرہ کے اندر 39 آیات تھی، یہاں اس سورہ کے اندر 32 آیات ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے، یعنی ابتدائیہ کے اندر۔ اس کے بعد مضامین شروع ہوتے ہیں، مین مضامین، اور وہ چلتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور یہاں تک کہ سورہ کا اختتامیہ آ جاتا ہے۔ اختتامیہ یعنی سورہ کا، یعنی یہاں پہ کنکلوژن بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے پوری سورہ اپنے مضامین میں، ابتدائیہ میں، اور اس کے بعد مضامین جو اس کے اصل مضامین ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بعد اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ اس سورہ کی ابتدائیہ کی آیات ہیں، تمہیدی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 32 تک چلیں گی۔ اس کا ہم نے پہلی 6 آیات پڑھ لی تھی، 7ویں آیات آدھی پڑھی تھی، اور یہ بڑی خاص آیت تھی جس پہ ہم نے اس کو روک دیا تھا، کافی ٹائم اس پہ لگایا تھا، اور اس کے بعد یہ دیکھا تھا کہ کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں تھیں، میں نے کہا تھا کہ چلیں اگلی دفعہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اس میں ایک چیز جو واضح ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ محکمات آیات کون سی ہیں، یعنی محکمات آیات یعنی یہ وہ آیات ہوتی ہیں جس کا لفظ بھی واضح ہو، اس کا معنی مفہوم بھی واضح ہو، اور اس کے بعد اس کی حقیقت بھی واضح ہو، یعنی جو اپنے اندر تینوں پہلو لیے ہوئے ہو ان کو ہم محکمات کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک بلکہ ایک سے زیادہ جو ہے نا آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھیں، جیسے کہ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی نے سورج نہیں دیکھا تو ہم اس کو سورج کا معنی بتائیں گے کہ سورج اس طرح کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اگلے دن جب صبح نکلتا ہے تو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں باہر نکل کے، یہ دیکھو یہ سورج ہے۔ تو یہ یعنی ہر لفظ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ خود اپنی ذات میں ایک چیز موجود ہوتی ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کے بعد اس لفظ کے ساتھ جڑا اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کو اس کے معنی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ہی آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک تصور، ایک خاکہ یعنی فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یوں ہی ایک تصور، ایک خاکہ آتا ہے، اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو چیز ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت میں ہم ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں، مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہیں، یعنی ہماری آنکھیں ان کو دیکھ لیتی ہیں۔ جیسے ارد گرد کے ماحول میں اگر کوئی سیب کہے، سیب کا نہ پتہ ہو تو ہم سیب کہیں گے کہ یہ فروٹ ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسکرائب بھی کر دیں گے، اس کا ٹیسٹ بھی بتا دیں گے، اس کے رنگ بھی بتا دیں گے، یہ کہاں کہاں ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں گے، اور اس کے بعد جب سیب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو دکھا بھی دیں گے کہ اسے سیب کہتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں پہلو کہ لفظ ہو، اس کا معنی ہو، مفہوم ہو، مراد ہو، مدعا ہو، اس کی ڈسکرپشن ہو، اس کے بعد اس کا تیسرا پہلو یہ کہ اس کی حقیقت سامنے لا کے رکھ دی جائے۔ یہ چیزیں مشاہدے پہ مبنی بھی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں عقلی بھی ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی۔ عقلی کیا ہے کہ جو چیز آپ کی عقل کی گرفت میں آ جائے، یعنی یہ کہ کسی نے جھوٹ کو پکڑ کے تو نہیں دیکھا ہوتا، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی کوئی ٹھوس شکل تو نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے ہمیں رویہ جو کسی شخص کا ہوتا ہے تو عقلی طور پہ ہم فوری سمجھ جاتے ہیں کہ اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ ایسے ہی بددیانتی ہے، ایسے ہی جو ہے نا
فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ایسے ہی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم عقلی پیمانوں سے بھی پرکھتے ہیں اور اس کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک رویہ ہے جو اس طرح کا ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس طرح کے رویے کے لیے ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ یعنی خواہ وہ عقلی چیزیں ہوں، خواہ وہ مشاہدے پہ مبنی چیزیں ہوں، یعنی اس کو اگر فردر کیٹیگرائز کر دیں تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آفاق و انفس کے جتنی بھی قرآن مجید اگر دیکھیں تو 4 قسم کے جو ہے نا وہ دلائل پیش کرتا ہے۔ یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے جن چیزوں کا وہ سہارا لیتا ہے قرآن مجید، وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ ان کو ہم آفاقی دلائل کہتے ہیں۔ آفاقی دلائل کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی چیزیں ہیں، جیسے دن ہے، جیسے رات ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ تو جب ان سے استدلال کرتا ہے قرآن مجید تو اس کو ہم آفاقی استدلال کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آفاق سے لی گئی ہیں، یونیورس سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد انفس یہ کہ اللہ نے ہمیں کان دیے، آنکھ دی اور عقل دی، دماغ دیا، جسم دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو یہ انفسی دلائل ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد علم و عقل پہ مبنی دلائل ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے۔ علم و عقل پہ مبنی یعنی وہ چیزیں جو ہماری عقل کی گرفت میں آتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ یعنی یہ کہ کوئی چیز ضروری نہیں کہ اس کا مشاہدہ ہو، لیکن ہم عقل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تیسرا پہلو ہے قرآن مجید کے استدلال کا، جو دلیلیں دیتا ہے قرآن مجید، ان میں آفاقی دلائل ہوتے ہیں، انفسی دلائل ہوتے ہیں، علم و عقل پہ مبنی دلائل ہوتے ہیں، اور تاریخی حقائق ہوتے ہیں۔ تاریخی حقائق یہ کہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی ان کی زندگی، ان کے قوموں کے واقعات قرآن مجید پیش کرتا ہے، تو ان کو ہم تاریخی استدلال کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے استدلالات جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، یعنی اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اپنی دلیل کے ساتھ بات کو منواتا ہے، تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے مندرجات ہیں۔ مندرجات یعنی بطور دین کے وہ خیر و شر کی چیزیں ہیں، وہ معروف و منکر ہیں، وہ اوامر و نواہی ہیں۔ خیر و شر، معروف و منکر یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ چیزیں، وہ سچائیاں جو سب انسانوں کے درمیان کامن ہیں، ان کو ہم معروف کہتے ہیں، اور وہ برائیاں جو سب انسانوں کے درمیان یعنی کامن ہیں، یہ کہ کسی کا دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، یہ منکر ہے۔ معروف یہ کہ جھوٹ معروف کیا ہے، یعنی کہ سچ بولا جائے، دیانتداری سے کام لیا جائے، یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو انسانوں کے درمیان کامن ہیں، یہ چیزیں معروف و منکر کہلاتی ہیں۔ اوامر و نواہی یہ خالصتاً مذہب کی چیز ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اوامر ہوتے ہیں۔ نواہی جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ جو ہے نا شراب ہے، جیسے کہ جو ہے نا ابھی پچھلی سورہ کے اندر پڑا سود ہے، تو یہ نواہی کی چیزیں ہیں جن سے اسلام منع کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم محکمات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہی اصل میں دین ہے، یہی اصل میں کتاب ہے، ہن ام الکتاب، یہی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد متشابہات یعنی اس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے تشابہ، یعنی ملتے جلتے ہونا، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی حقائق ہیں جن کا انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا، جس کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے قرآن مجید؟ یا تشابہ یعنی ملتی جلتی چیزوں سے پھر جو ہے نا آپ کے سامنے لاتا ہے، ملتی جلتی چیزیں لاتا ہے، تو یعنی یہ کہ اب تشبیہ کا اسلوب ہوگا، اب تمثیل کا اسلوب ہوگا، اب چیزیں سمجھانے کے لیے میٹافوریکل جو ہے نا وہ چیزیں لائی جائیں گی، سمجھانے کے لیے جو ہم مختلف یعنی اس طریقے کی جو اصطلاحات ہیں، یعنی یہ سب تشبیہ بولا، تمثیل بولا، میٹافوریکل بولا، ایلیگوریکل بھی ایک جو لفظ ہوتا ہے انگلش زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس سے جو ہے نا پیرابلز کی صورت میں، ہم کہانیوں کی صورت میں چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یعنی اس طریقے سے ہم چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں متشابہات کے لیے۔ متشابہات کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا یعنی جو 3 پہلو ہیں، اس میں 2 پہلو جو ہے نا وہ واضح ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ لفظ جو بولے جاتے ہیں وہ زبان ہی کے لفظ بولے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، مدعا ہوتا ہے، وہ لفظ کا لازمی طور پہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی زبان کا کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ معنی اور زبان کا جو لفظ ہے، لفظ اور معنی کا رشتہ ہے، ایک کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی بھی لفظ بولیں گے، ایکس وائی زیڈ لفظ بولیں گے، ہم اپنی زبان میں بولیں گے، اردو میں بولیں گے، انگلش میں بولیں گے، عربی زبان میں بولیں گے، یا قرآن مجید کا کوئی لفظ بولیں گے، تو اس کا لازمی طور پہ کوئی مفہوم ہوگا، کوئی مدعا ہوگا، کوئی معنی ہوگا، یعنی لفظ اور معنی کو دونوں کو ہم جدا نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو جدا کر دیں کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی نہیں ہوتا،
تو ان الفاظ کو ہم مہمل کہتے ہیں، میننگ لیس کہتے ہیں۔ تو جو میننگ لیس جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یعنی یوز لیس ہوتے ہیں، یعنی ان کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر یہ کہیں کہ کوئی میننگ لیس الفاظ جو ہے نا استعمال کیے گئے ہیں، یہ امپاسبل ہے۔ یہ قرآن کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے، قرآن کو یعنی اس کے مقام سے گرانے والی بات ہے کہ یہ کہیں کہ اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کوئی مہمل بات ہے، میننگ لیس بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تیسرا پہلو ہے جس کا تم مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ چیز ہے متشابہات، یعنی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس کی واضح مثال جو ہے نا پچھلی دفعہ دی تھی، اور استاد محترم نے یہاں پہ بھی نیچے جو ہے نا بیان کی ہوئی ہے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے الیکٹرک جو بلبس ہیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہوتا۔ کیا کہا جاتا، یعنی اس کی پھر تمثیل پیش کی جاتی۔ تمثیل کس چیز کی؟ کہ یہ جو دیا تم جانتے ہو، جس لالٹین کو تم جانتے ہو، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی مستقبل میں۔ جب یہ چیز آئے گی تو اس کے اندر پھر تیل نہیں ڈالنا پڑے گا، اس کے اندر وہ دھاگا نہیں ڈالنا پڑے گا، بلکہ کوئی تاریں ہوں گی، تاروں کے ساتھ جوڑ کے جو ہے نا کہیں کوئی بٹن ہوگا، اس کو آن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آن ہو جائے گا، اور اس کے بعد لائٹ آپ کو وہی لائٹ ملے گی جو آپ کو دیے کی صورت میں ملتی ہے، جو آپ کو لالٹین کی صورت میں ملتی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس موجود چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز آپ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ، سمجھانے کے طور پہ، اور اس کو جو بڑی حقیقت ہے، کل کی جو حقیقت ہے، اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ خدا کی صفات ہے۔ خدا کی صفات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے۔ کیسے دیکھتی ہے، کیسے سنتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس کے افعال ہیں، جیسے دنیا اس نے بنائی، کائنات بنائی، اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ کرے گا، جنت ہے، جہنم ہے، جنت اور جہنم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، جو ہے نا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اس کے لیے جو الفاظ قرآن مجید سہارا لیتا ہے، ان الفاظ کو ہم جانتے ہیں، ان الفاظ کے جو ہے نا معنی ان کو جانتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے ہیں، ایسے ہی برزخ ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ان حقائق کو جب پردہ اٹھاتا ہے تو جو کچھ ان الفاظ کے اندر بیان ہوتا ہے ہم اتنی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، باقی چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہے، یعنی یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے متشابہات، اس کا ایک ڈکشنری کا معنی جو ہے تشابہ سے وہ یعنی کہ جس کو ہم مشتبہ ہو جانا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے، یعنی یہ جو معنی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ڈکشنری کے اندر معنی ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات یعنی کنفیوژن کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو تشابہ کا ایک معنی مشتبہ ہو جانا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشتبہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے اس کی واضح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کی میں خود ایک مثال دیا کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے 2 شرٹس ہیں، ایک ہی برانڈ کی ہے اور ایک ہی سائز کی ہے، ایک ہی کلر کی ہے، دونوں میں اٹھا کے لے کے آتا ہوں، خرید کے لاتا ہوں، اپنے وارڈروب میں جو ہے نا اس کو رکھ دیتا ہوں، ہینگرز میں لٹکا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن ان میں سے ایک کو جو ہے نا وہ پہن لیتا ہوں، پہن کے شام کو جب میں واپس آتا ہوں آفس سے تو پھر میں وہیں پہ اسی جگہ پہ لٹکا دیتا ہوں، دونوں قریب قریب ہیں۔ اگلے دن جب میں جاتا ہوں شرٹ پہننے کے لیے، مجھے دوبارہ وہی شرٹ پہننی ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں کل والی جو شرٹ تھی اس کو میں یہ سمجھتے ہوئے کہ چلیں اس کو 2-4 دن پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری شرٹ پہنوں گا، تو وہ جو کل پہنی تھی آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میں دوبارہ وہی شرٹ پہن لوں، لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا کہ ان دونوں میں سے کون سی شرٹ تھی جو میں نے کل پہنی تھی۔ یہ جو تشابہ ہے، یعنی ملا جلا ہونا، ملے جلے ہونے سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان میں سے اگر میں نے ڈسٹنگوش کرنا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، تو وہ میں کیسے کروں؟ بعض اوقات یہ پرابلم بن جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ جب اس طرح کا پرابلم بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مشتبہ ہو جانا، یعنی 2 چیزیں جو آپس میں تشابہ تھا، ان کے اندر ملتی جلتی تھیں اور ان میں کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ جب کنفیوژن پیدا ہو گیا تو اس کو ہم مشتبہ کہتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہوتا ہے متشابہات کا، لیکن دیکھا جائے گا، موقع محل دیکھا جائے گا، اگر ہم اس کا مشتبہ معنی لے لیں
تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ جو اس شورا کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ فرقان ہے، پھر یہ کتاب فرقان نہیں رہتی، یہ قول فیصل نہیں رہتی۔ یہ پرابلم ہے جو اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ یہاں پہ متشابہات کا مطلب وہی ہے کہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، یعنی تمثیلات میں چیزیں بتائی گئی ہیں اور مثالیں دے دے کے سمجھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ وجہ بھی بتا دی، اس کی مثالیں ہیں۔ جی بات کریں۔ جی آگے بڑھتے ہیں تو آگے اس میں یہ کہا گیا کہ جو متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اور یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو وہ یعنی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک فتنہ ہوتا ہے۔ وہ فتنہ یہ کہ لوگوں کے اندر اس چیز پہ جس پہ قرآن بتا رہا ہے دل نہ جمے، لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو، لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اعتماد بحال نہ رہے، تو اس کے لیے یہاں پہ یہ فتنہ کا لفظ لایا گیا۔ دوسرا کیا معنی ہے؟ تعویل۔ تعویل یعنی یہ کہ اس کی حقیقت جاننے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یعنی وہی مصداق، یعنی اس کے جاننے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے پچھلی دفعہ جو فتنہ کی تھی سورہ بقرہ کے یہود نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی میں نے مثال دی تھی، اور جو اہل نصارہ ہیں، جو یعنی کرسچن ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ کلمت اللہ سے یہ معنی لے لیا کہ اس کا معنی اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کو اوپر میں نے لکھا بھی ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یہ جو نصارہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو دراصل جو ہے نا مسیح ابن مریم ہے۔ یہ دراصل ان کا وہ یعنی تعویل ہے جس سے وہ ورڈ آف گاڈ جو ان کے ہاں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں کلمت اللہ جو ہے نا استعمال ہوا ہے، یا لفظ جو ہے کن استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کی تعویل کر کے انہوں نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم تعویل کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں پھر اس کے بعد ٹھک جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ چیز ایسے ہے۔ جب آپ ٹھک جاتے ہیں کہ چیز ایسے ہے تو پھر وہ تعویل جو ہے وہ ایک غلط دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں، یعنی ہمارے ہاں مسلمان بھی بہت ساری مسائل میں، خاص طور پہ تصوف کی دنیا میں اس چیز میں الجھے ہیں۔ جب وہ علم کلام میں اترے ہیں، فلسفہ میں اترے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو جو انہوں نے فلسفہ دریافت کیا اس کا نام ہم جو ہے نا وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنا ظہور چاہا دنیا کے اندر، اپنے آپ کو جو ہے دکھانا چاہا، تو وہ نیچے اترا اور اس نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کا رنگ اختیار کر لیا۔ یعنی پھر اب پہاڑ ہیں، دریا ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، سب جو ہیں کلیکٹیولی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہیں۔ اسی کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ تو یعنی جب آپ آگے بڑھ کے جو چیز نہ قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے، نہ کہیں کوئی صحیح حدیث میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک خاص رنگ دے دیتے ہیں، خاص فلسفہ داخل کر دیتے ہیں، خاص منطق داخل کر دیتے ہیں، یوں ہی فلسفہ، منطق اور خاص ڈائریکشن دے دیتے ہیں، یہ بیسیکلی تعویل کر کے اس حقیقت کے در پہ ہو جانا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو دنیا کے اندر کچھ بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اب یہ کہیں کہ اللہ کوئی نور ہے، اللہ کوئی جو ہے نا ٹھوس چیز ہے، اللہ کا وجود اس طرح کا ہے، یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں، یہ ساری فلسفیانہ باتیں ہیں، ساری یعنی یوں کہہ لیں کہ منطق مبنی چیزیں ہیں، ان کے قریب تک نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے۔ تعویل کا معنی تفسیر بھی ہوتا ہے، اور تعویل کا معنی، تفسیر کا مطلب کس چیز کو واضح کر دینا، کس چیز کو یعنی بات کو کھول دینا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تعویل کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کے لیے یعنی حقیقت کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے۔ جیسے میں نے سیب کی مثال دی، تو سیب اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے بعد سیب آ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، تو اس سیب کی جو ہے نا تعویل کیا ہے لفظ کی، وہ بیسیکلی اس کی حقیقت ہوتی ہے، یعنی سیب اٹ سیلف کو ہم تعویل کہیں گے۔ یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا ایک معنی بھی ہوتا ہے۔ معنی یعنی کہ اس کا معنی، یعنی جو ایک لفظ ہے، لفظ کے 3 پہلو میں نے بتایا، لفظ کا دوسرا پہلو اس کا معنی ہوتا ہے، تیسرا معنی اس کا مصداق ہوتا ہے۔ تو تعویل جو دوسرے اور تیسرا جو پہلو ہے دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم پھر دیکھیں گے کہ موقع محل کیا ہے۔ موقع محل میں اس کا مطلب جو ہے وہ مصداق کا ہی حقیقت کے در پہ ہو جاتے ہیں، حقیقت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے یعنی
سورہ یوسف کے اندر، جس میں ایک خواب جو ہے نا دیکھا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد صاحب کو اس کی جو ہے نا بتاتے ہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. وہ پھر اس کے بعد پوری سورہ پڑھ جاتے ہیں. آخر میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے پیرنٹس یوسف علیہ السلام کے مصر میں آتے ہیں، بھائی اس کے آتے ہیں، تو پھر وہ جہاں آتے ہیں تو سب وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی جھک کر کے سلام کرتے ہیں. ان کا یہ جھکنا جو ہے، سلام کرنے کا جو ایک آداب یعنی بجا لائے جاتے ہیں. کسی بھی آپ رائل یعنی آپ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک پرانا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس کے تحت انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے یعنی اپنے بھائی کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک رسم ادا کی. اور وہ جو رسم ادا کی ہے یعنی جو سجدہ کیا ہے، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ اے میرے والد، کالا یا اباتی، یہ میں اسی میں نیچے جو ہے نا حاشیے میں لکھا ہوا یہ آیا، میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اے میرے والد صاحب، یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، جو میں نے آپ کو سنایا تھا، آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی ہے. ھذا تعبیر رؤیایا، جو میں نے آپ کو خواب دکھایا تھا، بتایا تھا، آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی ہے. یہ جو تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ یعنی آپ لوگوں نے مجھے سجدہ کیا ہے. تو وہ جو چاند اور جو سورج اور چاند اور اس کے بعد 11 ستاروں نے سجدہ کیا تھا، آج اس کی حقیقت میرے سامنے اور آپ سب کے سامنے کھل گئی ہے. حقیقت کھل گئی ہے، اس کا مصداق کا پتہ چل گیا ہے. قد جعل ربی حقا، اللہ نے اسے حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا. یہاں پہ حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سامنے لے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی حقیقت کو سامنے لے آ کے جو ہے نا آپ کو بتا دیا ہے کہ تعویل کا معنی کیا ہے. تو تعویل بنیادی طور پہ کسی چیز کی حقیقت کے طور پہ ہو جانا ہے. یہاں تعویل کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی، اب معنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی ہمارے ہاں عمومی طور پہ ترجموں میں یا تفسیروں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ معنی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس حقیقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر ہم یہاں پہ پھر جو ہے تعویل کا معنی ہی لے لیں، یعنی معنی میننگ کے معنوں میں لے لیں، تو پھر یہاں پہ قرآن مجید کا جو ہے نا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، قرآن برہان نہیں رہتا، فرقان نہیں رہتا، میزان نہیں رہتا. بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر تہمت بن جاتی ہے. جن لوگوں نے یہ معنی بھی لیا ہے، لیکن کیا وہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ یہ بتا سکے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تعویل، جس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے؟ ایسا کوئی ایک مقام بھی ان تفسیروں کے اندر نہیں پایا جاتا. وہ تمام لوگ جو مفسرین قرآن ہیں، جو اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ تعویل کا مطلب مصداق ہے، حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. یہ جو پچھلا رویہ تھا، یہ ان لوگوں کا رویہ تھا جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. یعنی جو زائی کا معنی جو پیچھے جو لفظ استعمال ہوا، اسی یعنی آیا کے شروع میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مقابل میں رکھ کے اب دوسرے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ تقابل کا مضمون لے آتا ہے. تقابل یعنی دو چیزوں کو، اپوزٹ چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ واضح طور پہ بیان ہو جائے. تو تقابل کے اسلوب میں یہاں پہ اب لایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہے. یہ رسوخ اردو میں لفظ بولتے ہیں، راسخ العقیدہ کا لفظ بھی اردو میں اندر بولتے ہیں. راسخ اور رسوخ ہونا یعنی مضبوط ہونا، کس چیز میں پاؤں جم جانا آپ کے، اس کے لیے یہ لفظ رسوخ لفظ لایا جاتا ہے. راسخون فی العلم یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے، یہ واضح چیز ہے کہ یہ نبی کی ذات خود ہے اور نبی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جن کو علم کے اندر، العلم کے اندر رسوخ ہے. العلم یعنی یہی وہ چیزیں جو بیان ہو گئی ہیں اوپر، وہ محکمات ہیں، متشابہات ہیں. اب ان کو یہ علم جو ہے نا کہا گیا ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے العلم کی صورت میں، یقولون آمنا بہ، یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے. وہ در پہ نہیں ہوتے، وہ چیز کو سمجھتے ہیں، معنی، مفہوم، مدعا، اور اس کے بعد اگر مصداق مل جاتا ہے
پھر بھی ایمان لاتے ہیں، نہیں ملتا پھر بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں نازل ہو رہا ہے، ہماری طرف آ رہا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ العلم کی صورت میں آ رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کے بعد صرف عقل والے لوگ ہی ہیں جو ان سے نصیحت پکڑتے ہیں، ان سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، یعنی یہ کس پہلو سے بہت اہم جملہ ہے؟ یعنی اب دیکھا جائے گا کہ محکمات کیا چیز ہیں، اور اس کے بعد متشابہات کیا چیز ہیں، اور اس کے بعد ایمان لے آنا، اور ایمان لانے کے بعد یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے، یہ نصیحت صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ عقل والے پکڑتے ہیں یعنی ان کو معلوم ہے کہ علم کی حدود کیا ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن مجید کی، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے کہ قرآن کن کن چیزوں کو یعنی موضوع بناتا ہے۔ تو اس وقت جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کی حدود کیا ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی یہ کہ کیا سائنس آگے بڑھ کے ان چیزوں میں مداخلت کر سکتی ہے جو جن کی تعویل اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، جو انسانی مشاہدے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ سائنس کا میدان نہیں ہو سکتی۔ وہ میدان صرف اور صرف کل من عند ربنا کا میدان ہو سکتی ہیں، العلم کا میدان ہو سکتی ہیں۔ دو چیزوں کو کبھی بھی آپس میں انٹرفیئر اور نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جن چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ ہماری گرفت میں آتی ہیں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کمیونیکیشن کرتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے، جو چیز سمجھنے اور سمجھانے والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشاہدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان اپنی حدود کو جانتا ہے، اپنی حدود مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنی حدود کو جانتا ہے۔ یوں ہی اپنی حد کو کراس کرتا ہے تو گویا کہ اب وہ اس جگہ پہ قدم رکھ رہا ہے جس کا اس نے نہ کبھی مشاہدہ کیا ہے، نہ کبھی اس نے اس کو جانا ہے، نہ کبھی اس نے اس کو پرکھا ہے۔ اگر وہ فلسفے کی ذریعے سے جو ہے نا وہ یعنی کلابازیاں مار رہا ہوتا ہے اس میدان کے اندر، یا منطق کی میدان میں جو ہے کلابازیاں مار رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی انسانی جو ذریعہ ہے، خواہ وہ سائنس ہو، خواہ وہ فلسفہ ہو، خواہ وہ منطق ہو، کچھ بھی ہو، ایکس وائز کچھ بھی ہو، یہ میدان ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ میدان جس کو ہم متشابہات کا میدان کہتے ہیں، اس پہ نہ عقل کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں، نہ اس میں سائنس کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر فلسفہ اور منطق کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ گمراہی کا کام ہے، وہ ضعیف کا کام ہے، وہ ضعیف کا کام ہے۔ اصل شرف انسان کا یہ ہے کہ اپنی حدود و قیود کو پہچانے، اپنی علم کی دنیا کو پہچانے، وہ کہاں تک قدم اٹھا سکتا ہے اس کو پہچانے، جو چیزیں اس کے مشاہدے میں آتی ہیں بس اس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو رہے۔ باقی چیز جو ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، جو اس کے مشاہدے پہ مبنی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ یعنی ہم اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس معنی کے جو حدود و قیود ہیں اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، زبان کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں گے، لیکن آگے بڑھ کے جو چیز صرف معنی سے نکلتی ہے وہاں رک جائیں گے، اس سے آگے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یوں ہی آگے قدم اٹھائیں گے تو اس کے بعد ضلالت ہے، اس کے بعد گمراہی ہے، اس کے بعد دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو خالصتاً اس علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، جو ان کی طرف نازل ہو رہا ہے، وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور عقل کے جب متشابہات کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہاں رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اپنی حدود و قیود کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیا آ رہی ہے وہ اسی کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہی ہے، بڑی اہم آیا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں اکثر پڑھتے ہیں لیکن اس کا کنٹیکسٹ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کنٹیکسٹ آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ کہ جس طرح پچھلی قوموں نے ٹھوکر کھائی ہے، ضلالت و گمراہی کی ٹھوکر کھائی ہے، فتنے میں پڑے ہیں، تعویل کے فتنے میں پڑے ہیں، دوسرے فتنے میں پڑے ہیں، یعنی یہی لفظوں کی جو 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 بندہ فلسفے میں اترتا ہے، جو بندہ تعویلوں میں اترتا ہے، جو بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی گمراہیوں ضلالتوں میں اترتا ہے،
تو ان سے بچنے کی یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اللہ کی بات پہ ایمان لے آئے اور اب اسی پہ جو ہے نا اپنے ڈٹے رہنے کی، اسی کے اوپر جو ہے نا استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے دل، اے رب ہمارے جو ہے نا دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، یہ ہدایت آ چکنے کے بعد، یہ چیز واضح ہو چکنے کے بعد، جس بھی چیز پہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہیں، یہ چیز واضح ہو گئی، اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد، اس ہدایت پہ چل پڑنے کے بعد اب ہمارے دل ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ حب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی رحمت کا جو ہے نا وہ ہبہ کر دیجیے۔ یہ جو لفظ ہے حب لنا، یہ ہبہ جو نہیں، وہاب بھی اسی سے آگے چل کے دیکھیں گے نکلا ہے، یعنی یہ کہ بہت زیادہ دینے والا، بغیر کسی قیمت کے دینے والا۔ تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لیں، ہم ہمیشہ جو ہے نا اسی ہدایت کے طلبگار ہیں جس ہدایت پہ تو ہمیں چلا رہا ہے۔ ہمارا کوئی اور انٹینشن، ہماری کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم اسی چیز کو سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ انک انت الوہاب، تو یقیناً جو ہے نا بہت عنایت کرنے والا ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب، اے ہمارے رب تو ہم سب لوگوں کو، انسانوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، ایک ایسے دن میں اکٹھا کرنے والا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ایک دن میں اکٹھا کرنا یہ خود جو ہے نا متشابہات کی چیز ہے، اور اس کے بعد وہ دن کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسا ہے، لیکن وہ دن آنا ہے، اس دن کے اوپر جو ہے نا ہمارا دل ٹھک گیا ہے، جم گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پورے تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہمیں معلوم ہے کہ جو اللہ وعدے کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ وعدے ہوتے ہیں دراصل جن پہ مومن کا اصل ایمان قائم و دائم ہوتا ہے۔ جو پیچھے کہا تھا نا آمن نبی، جو کچھ بھی ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے نا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان بنیادی طور پہ جس چیز پہ لایا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ کل کو ہونی ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یہ علم غیب کی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جب ہم چھلانگ لگاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دنیا کیسی دنیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں۔ ہم بات کو سمجھ گئے ہیں، محکمات سے سمجھ گئے ہیں، محکمات کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ محکمات کے ساتھ جو متشابہات کی چیزیں آتی ہیں ہم نے ان کو بھی لفظوں کی حد دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ جو اللہ نے ان کے اندر جو وعدے کیے ہیں، جنت کی صورت میں وعدے کیے ہیں، اور مخالفین کے لیے جو ظاہر ہے جو دوزخ کی صورت میں وعدے کیے ہیں، وہ ان کو بھی ہم حقیقت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کا ایک حقیقت ہے، ان کی ایک وجود ہے۔ ان وعدوں پہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کل کو ہم اللہ کے حضور میں داخل ہونا ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، ہر بات کو گما کر یعنی آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے، ایک ہی جگہ پہ لے آتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آخرت کا وہ تصور ہے جس کو زندہ تصور جو ہے نا آپ کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ مسلمان کیا کرتے ہیں، جب ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ایک آخرت ہوتی ہے تو آپ کو جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ رٹی رٹائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، رٹی رٹائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، بس محض زبان پہ آ جاتی ہیں، کبھی ہمارے اندر اس کا حقیقت کا ظہور نہیں ہوتا، ہم اس کو حقیقت کا ظہور ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا درجہ جو ایک زندہ ایمان کا درجہ ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا، لیکن قرآن مجید آپ کو گما پھرا کر وہیں لے آتا ہے، وہیں لے آتا ہے تاکہ اندر یہ آپ کے اندر وہ جو چنگاری ہے کل کے اللہ کے حضور ہونے کے سامنے جو ہے نا پیش ہونا ہے، وہ ہر وقت جو ہے نا اس کی لو جلتی رہے اپنے اندر، آپ ہمہ وقت اس کو سامنے رکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ پھر جو ہے نا قیامت کو لایا گیا ہے کہ اصل ہم نے قیامت کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اپنے جو دل و دماغ کی جو ٹیڑھ تھی اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ حرکتیں کر کے آ گئے ہیں تو یقیناً جو ہے نا وہاں پکڑے جائیں گے، لیکن اگر ہم جو ہے نا اپنے ایمان کی حدود آشنائی کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزاری ہے، قرآن مجید کو ہم نے کسی ذیک کے جو ہے نا حوالے نہیں کیا، کسی تعویلات کے حوالے نہیں کیا، کسی فتنوں کے حوالے نہیں کیا، کوئی فلسفہ اس کے اندر نہیں ڈالا، کوئی منطق اس کے اندر نہیں ڈالی، جو قرآن مجید خود لفظوں میں بیان کر رہا ہے لفظوں کو سمجھنا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ لفظوں کے اندر جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے وہی حق ہے، وہی میزان ہے، وہی فرقان ہے۔ اب اس کے آگے جائیں گے تو ظاہر ہے کل کو پکڑے جائیں گے، قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے جو اہل علم حضرات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا رویہ، جو رویہ کن کا رویہ تھا؟
یعنی جنہوں نے قرآن کی تکذیب کر دی ہے، اہل کتاب ہیں، یہ ان کا رویہ ہے۔ اب اس رویے کے پیچھے ایک اصل رویہ ہے، اس کو کھولا جائے گا۔ یعنی یہ کہ یہ تعویل کرتے ہیں، یہ کہ یہ متشابہات کے در پہ ہو جاتے ہیں، یہ کہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، جب بھی ان متشابہات کی بات ہوتی ہے تو اس کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان کی بیماری کیا ہے؟ اصل میں جو بیماری ہے، اب وہ اگلے پیراگراف میں کھولی جا رہی، وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اس کتاب کے منکروں کو، نیچے ترجمے میں ہائی لائٹ کیا، اس کتاب کے منکروں پہ جن پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، جن پہ حجت ہو چکی ہے، جن پہ حجت پوری ہو گئی ہے، اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ ان کی اولاد، نہ ہی ان کی اولاد وہاں پہ کوئی کام آئے گی، نہ وہاں پہ ان کا مال کوئی کام آئے گا۔ یعنی یہ کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حضور جو ہے نا کام نہیں آئے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، جب معاشرے میں جیتا ہے، آگے چل کے جو ہے نا کوئی معاشرے کے اندر کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے، خواہ سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ وہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز فالوئنگ ہوتی ہے، اس کی ایک دولت ہوتی ہے، اس کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کا ایک جو ہے نا برم ہوتا ہے، سب لوگوں کے درمیان عزت و احترام کا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جاتی ہے جس سے اس کا ماضی ٹکراتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس حقیقت کو قبول کرنا، اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کے سامنے اصل کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو حقیقت سامنے آئی ہے اس کو قبول کرنے کا، یا کہ اپنی اس موجودہ جو عزت و احترام ہے، جو برم ہے، جو مال و دولت ہے، اس کو بچانا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ اپنی مال و دولت کو بچا لیتے ہیں، اپنی اولاد کو بچا لیتے ہیں، اپنی عزت کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ عزت سے مراد یہ کہ ظاہر جو مقام مرتبہ معاشرے کے اندر ان کو ان کی حیثیت سے ملا ہوتا ہے، خواہ وہ مذہبی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، یہ عمومی چیز ہے جو ہمارے عام مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ تو اصل بیماری ان کا مال ہے، ان کا اولاد ہے، جن کو یہ کرائٹیریا بنا چکے ہیں۔ اب جو بھی چیز ان کے سامنے آئے گی، ان کی نظر ہمیشہ جو ہے وہ اپنی مال اور اولاد پہ ہوتی ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، اس کی بنیاد پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے۔ جب یہ بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے تو وہ نابینا ہو جاتا ہے، وہ بڑی حقیقتوں کو دیکھ نہیں سکتا، وہ پھر اپنی خواہشات کا کلام ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ آگ کا ایندھن ہے۔ وقود یعنی آگ کا ایندھن ہے، یعنی آگ میں دوزخ کی آگ انہی سے بڑکے گی، انہی سے جو ہے نا وہ جلے گی۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی مثال جو ہے ایسی ہے جیسے جو ہے نا وہ معاملہ فرعون کا معاملہ ہوا۔ داب معاملہ کہا جاتا ہے یا حالت کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جو معاملہ ہے، ان کی جو حالت ہے، وہ فرعون جیسی حالت ہے جیسے اس نے جو ہے نا کیا تھا۔ والذین من قبلہم، اور فرعون سے جو پہلے گزرے ہیں، فرعون سے پہلے گزرے ہیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یعنی جتنے بھی اس طرح رسولوں کی جو قومیں ہوتی تھیں، وہ ایک فرعون کے ساتھ ان سب کو نتھی کر دیا۔ یعنی ان کا معاملہ فرعون جیسا ہے یا پچھلی قوموں جیسا ہے۔ انہوں نے کیا کرا یعنی کیا تھا؟ اب اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، یہاں پہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو بار بار لایا جائے گا اس ابتدائیہ کے اندر، یعنی اس سورہ آل عمران کے اندر۔ یعنی اللہ کی آیات ہیں، کبھی وہ انجیل کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی وہ تورات کی صورت میں ہوتی ہیں، اب وہ قرآن مجید کی صورت میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا تھا؟ ان لوگوں نے جو اس وقت کے میسنجرز تھے، اس وقت کے جو رسول تھے، ان کے ساتھ بھی جو کتابیں تھیں، اللہ کی آیات اتری تھیں، اللہ کی نشانیاں اتری تھیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے نا اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ جب انکار کر دیا، انکار محض انکار نہیں تھا بلکہ تکذیب کر دی، سرکشی کر دی، بات کو سمجھنے کے بعد جو ہے نا وہ بغاوت کر دی اور نفرت کر دی، اور اس کے بعد اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جس جگہ پہ اب ان کو عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، ان کی گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ وہ کذبوا بآیاتنا، ہم کنٹیکسٹ سے سمجھتے ہیں، وہ کنٹیکسٹ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ کس چیز میں سخت ہے؟ سزا دینے میں سخت ہے۔ عقاب جو لفظ ہوتا ہے، یہ عقاب ہو، عقوبت ہو، معاقبت ہو، یا یہ تعاقب کرنا اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی جرم کیا،
تو جرم کے ساتھ پکڑے گئے، اگر پکڑے گئے تو اس جرم کے ساتھ ظاہر ہے سزا بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، جن کو یہ دیکھ رہی ہے، یعنی ان مجرم کو دیکھ رہی ہے، تو اس کے سزا دینے میں، ان کی عمل کی پاداش میں، ان کو پکڑنے میں جو سزا دینی ہے، سخت سزا دینی ہے، اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اب یہ فرعون کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کو ملا دیا ہے۔ فرعون کا کیا جرم ہے؟ اس نے آیات کی تکذیب کر دی ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے تکذیب کر دی ہے۔ ان لوگوں نے تکذیب کی، اور تکذیب کرنے کے بعد یہ کیا کیا کہ قرآن کی متشابہات آیات کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد ان کا جو اصل جو ہے نا، جو ان کے پیچھے جو ان کا انٹینشن ہے، یعنی ان کے پیچھے جو عزائم ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اپنی مال و دولت کا تحفظ ہے۔ مال و دولت نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ جو رویہ ہے، سیم رویہ جو ہے، یہ فرعون کے ساتھ بھی تھا۔ فرعون بھی اپنی مال و دولت میں اندھا ہو گیا تھا، اپنے اس وقار میں، اس جو قوم کے اندر، جو ملک کی بادشاہت کی صورت میں اس کو ملا ہوا تھا، اس سے وہ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ اور یہ کہ وہ جو عزت ہے، وہ جو مال و دولت ہے، وہ جو نفری ہے اس کے ارد گرد فوجوں کی صورت میں، وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وہ اسی کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھے بچا لیں گے، یہ مجھے بچا لیں گے۔ جب فرعون نہیں بچ سکا تو یہ لوگ کیسے بچ جائیں گے؟ یہاں پہ یہ بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے پکڑا، دنیا کے اندر سزا دی، اور واللہ شدید العقاب، اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یعنی اسی اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، جن کو یہاں پہ مخاطبین ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ان کے لیے یہ ہونا ہے کہ قل الذین کفروا، جن لوگوں نے اس وقت تکذیب کر دی ہے، اس قرآن مجید کی تکذیب کر دی ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان کے لیے 2 فیزز میں جو ہے نا وہ سزا امپلیمنٹ کی جائے گی، جو جیسے فرعون کے لیے امپلیمنٹ کی گئی اور فرعون سے پہلی قوموں پہ کی گئی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے تکذیب کر دی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، دنیا میں پکڑ لیا، اور آخرت میں بھی سزا ظاہر ہے ان کو دی جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے بھی 2 فیزز تھے، اور ان کے لیے بھی 2 فیزز ہیں۔ کن کے لیے؟ یہی اہل کتاب کے لیے، کہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ یہ پہلی سزا ہے جو دنیا کے اندر ان کو دی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں کہا گیا کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اس کے بعد ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا جو پچھلی سورہ تھی، وہاں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عفو درگزر کا معاملہ کریں، جانے دیں، کل کو اللہ نے ان کو پکڑنا ہے، کسی سزا میں رکھ دینا ہے۔ اب وہ اگلی سورہ میں آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ کیسے پکڑنا ہے، ان کو کیسے دنیا کے اندر عذاب میں رکھنا ہے، ان کو مغلوب کرنا ہے، اصل میں مغلوب کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے لیول پہ جب یہ قیامت برپا ہوگی تو ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رہنی چاہیے، اور 20 المہاد، اور وہ انتہائی جو ہے نا برا ٹھکانا ہے، جہنم کی صورت میں برا ٹھکانا ہے۔ یہاں پیچھے جو آیا نمبر 4 گزری ہے، میں اس کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں جو آیا نمبر 11 ہے، فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس سے پہلے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جب ہم اس کو آیا نمبر 4 میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے جو بیان ہوئی ہے، وہاں پہ دیکھیں، وہاں یہ کہا گیا کہ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، اس نے یہ قول فیصلے کی صورت میں کتاب اتارتی ہے۔ اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، وہ پہلے انسانوں کے لیے ہدایت کا کام دے رہی تھی، اب اس نے فرقان اتار دیا ہے۔ یہ جو فرقان اتارا ہے، اب اس کی آیات کو جو بھی اس کا انکاری ہوگا ان کے لیے عذاب شدید ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہاں آ کے 2 مثالوں میں چیزیں واضح کی گئیں، ایک یہ کہ فرعون اور فرعون کے جو پچھلے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی یہی جرم کیا تھا جو پیچھے آیا نمبر 4 میں بیان ہوا ہے۔ یہ میں نے پر لکھ بھی دیا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی یہ کہ اللہ کی ذات پکڑتی ہے۔ اب اس کی پریکٹیکل، ہسٹوریکلی، یعنی استدلال جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کہ ہسٹوریکل یعنی ہسٹری سے بھی استدلال پیش کیا جاتا ہے، تو یہ دلیل جو ہے نا ہسٹری سے لائی جا رہی ہے، اور ہسٹری سے لا کے جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو ظاہر ہے پانی میں، آپ کو معلوم ہے، سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا، اور یہاں ان کے لیے کیا ہوگا، ان کو یہ اس کو لفظوں میں بیان کر دیا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کے لیے ان کو مغلوب
مغلوبیت کی سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے، وہ بالکل جیسے جو ہے ان کے لیے 2 فیزز ہیں ویسے ہی ان کے لیے 2 فیزز ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ انسان جو ہے نا وہ مانتا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مشاہدے سے میرا معاملہ کیا جائے، آنکھوں دیکھی کوئی چیز دکھا دی جائے، اس کے بعد میں اس کو مانوں گا۔ تو اس کے بعد جو مثال لائی گئی ہے، پہلے تاریخ سے مثال پیش کی گئی۔ تاریخی چیز جو ہوتی ہے بعض اوقات انسانوں کے لیے وہ بھی مشتبہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی جزیات کو اس کی گرفت میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید نے کیا کیا کہ وہ آیت اب ان کے سامنے لائی جا رہی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کیا ہے، بدر کی صورت میں آیا ہے۔ اب اس کی مثال ان کے سامنے لائی جا رہی ہے کہ تمہیں کیسے مغلوب کیا جائے گا اور تمہیں کیسے جو ہے نا جہنم کی طرف رسید کیا جائے گا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے سامنے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، نشانی پیش کی جاتی ہے۔ آیا جب اس طریقے سے آتا ہے تنوین کے ساتھ تو بعض اوقات پھر اس کا معنی یعنی صرف آیا نہیں بلکہ ہر لفظ جو اس طریقے سے آتا ہے موقع محل کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی نشانی آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے جس کو تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ کیا نشانی تھی؟ 2 گروہ تھے، 2 گروہ تھے، یعنی فئتین کا لفظ آیا ہے، 2 گروہ تھے اور دونوں کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی تھی۔ التقطا یعنی دونوں کی مڑ بھیڑ ہوئی تھی، آمنے سامنے آئے تھے، جنگ میں اترے تھے۔ کون سے لوگ تھے یہ لوگ؟ یعنی ظاہر میدان بدر کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جب یہ سورہ یہ نازل ہو رہی ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ قرآن مجید اپنی ابتدائیہ میں عمومی طور پہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کس دور میں جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے۔ ہم باہر سے جو موجود روایات ہوتے ہیں وہاں سے چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جو چیز خود بیان کی گئی ہے، خود اس کا کلو دیا ہوا ہے، ہم اس کو وہاں سے پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کس دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہے یہ بتا دیا گیا کہ اب یہاں پہ بدر کا واقعہ ہو چکا ہے، بدر کا واقعہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ ابتدائیہ کے اندر ہی ہمیں جو ہے نا کلو مل گیا ہے کہ یہ کس دور کی یہ سورہ ہے۔ تو 2 گروہوں کی آپس میں مٹبھیڑ ہوئی تھی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جو گروہ تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، واخری اور جو دوسرا تھا کافرۃ وہ کافر تھا۔ وہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو ترجمے کے اندر نیچے لکھی ہوئی ہے، میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ یہ ترجمے میں کیا لکھی ہے کہ ایک ماننے والوں کا گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا یہ اس آیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن استاد محترم نے اس کو ترجمے میں ڈالا ہے۔ یہ اس ترجمے میں جو آپ کو البیان کے اندر ملتا ہے اس کے اندر جو جگہ جگہ حذف نظر آتے ہیں تو یہاں پہ قامدی صاحب اس کو کھول دیتے ہیں، البیان کے اندر اس کو کھول دیتے ہیں۔ حذف کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیزیں اومٹ کر دی جاتی ہیں، یہ ایک لٹریری پہلو ہوتا ہے۔ جو چیزیں واضح ہوتی ہیں قرآن مجید اس کو نہیں کھولتا، وہ معلوم ہوتی ہیں، معروف ہوتی ہیں، وہ انسانوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ حذف کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یعنی اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حذف کیا ہے۔ یہ دیکھیں لفظ بولا ہے فئۃ، یعنی فئۃ وہ کون سا گروہ ہے؟ تو قاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فئۃ جو ہے یہ اہل ایمان کا گروہ ہے، کیونکہ آگے فی سبیل اللہ آ گیا ہے اور جو اس کے تقابل میں آگے جو ٹکڑا ہے وہ اخری کافرۃ، ایک دوسرا گروہ ہے جو جو کافر ہے، جو لڑ رہا ہے۔ اب پہلے ٹکڑے میں اگر آپ دیکھیں تو فی سبیل اللہ آ گیا ہے، لیکن دوسرے ٹکڑے میں فی سبیل کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں آیا، فی سبیل الطاغوت کہہ لیں آپ اس کو، شیطان کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر پہلے کے لیے فی سبیل اللہ آ گیا ہے تو دوسرے کے لیے جو ہے نا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اب طاغوت کے راستے میں لڑ رہا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اور یہ جو امیشن ہے یہ آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ آپ یعنی آپ کا فوری طور پہ جو ذہن ہے عقلی طور پہ آپ اس کو فوری ملا دیتے ہیں کہ اچھا ایک جو گروہ ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ اس میں ایک اور حذف ہے، وہ حذف یہ ہے کہ وہ اخری کے ساتھ کافر کا لفظ آ گیا ہے، اخری کے ساتھ کافر کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اخری کس کی جگہ یہ پرناؤن آ رہا ہے؟ یہ فئۃ کی جگہ پرناؤن آ رہا ہے، یعنی فئۃ کافرۃ، یعنی ایک ایسا گروہ ہے جو کافر ہے۔ لیکن جو پہلا فئۃ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ مومنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ ایمان والوں کا گروہ۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلی فئۃ کے ساتھ ایمان والا یعنی مؤمنۃ کا لفظ آیا ہے، فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ کافرۃ تقاتل فی سبیل الطاغوت، یعنی دوسرا جو گروہ ہے وہ طاغوت کی جو ہے نا وہ سرکردگی میں یا طاغوت کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حذف کھل جاتا ہے۔
واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد باقی جو حصہ آیت کا یرونہم مثلیہم، ان کو یہ جو اہل کفار ہیں جو میدان جنگ میں اترتے ہیں تو وہ اپنے سے دگنا دیکھتے ہیں، اپنے سے دگنا دیکھتے ہیں۔ رأی العین، رأی العین کا مطلب ہوتا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کھلی آنکھیں یعنی یہ آگے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رأی العین یعنی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ خود کتنے تھے لوگ، یعنی وہ تقریباً کم و بیش 1000 تھے، تو یعنی ان کو جب میدان جنگ میں اترے ہیں، جب لڑائی شروع ہو گئی ہے تو اس وقت مسلمان 2000 نظر آ رہے ہیں، اپنے سے دگنے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ہم جانتے ہیں 313 اترے تھے میدان جنگ میں، لیکن وہاں پہ جب اترے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایسے دکھا دیا کہ جیسے کہ 2000 ہیں، تاکہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہو جائے، ان کی جو لڑنے کی جو ان کے اندر ڈیزائر ہے، ڈرائیو ہے، وہ جو ہے نا مر جائے۔ تو وہ یعنی کس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ ایک معجزہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ کیا اور ان کی مدد کی، کن کی؟ ظاہر ہے اہل ایمان کی جو ہے نا یہاں پہ مدد کی۔ اور اس کے بعد یہ ایسا کیا اور کرنے کے بعد یہ کہا گیا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اہل کتاب کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم بھلے جو کچھ بھی کر لیں پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، جیسے جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کو جو ہے نا یہ کمزور ہیں، کون کمزور ہیں؟ یہ مسلمان کمزور ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پاس مال تھوڑا ہے۔ اصل پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے وہ بھی سامنے رکھیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اصل کنٹیکسٹ یہ ہے کہ ان جو اہل کتاب ہیں، جو اس وقت جو مخاطب ہیں، ان کو غرور ہے، اپنے مال پہ غرور ہے، اپنی اولاد پہ غرور ہے کہ یہ ہم میدان جنگ میں اتریں گے، ہمارے پاس نفری ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور ان پہ غلبہ یعنی قائم کر لیں گے۔ یہ ان کا غرور ہے، یہ ان کا تکبر ہے۔ ان کو پھر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا تھا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے، مال میں تھوڑے تھے، ویپنس میں تھوڑے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ جو معجزہ دکھانا تھا، وہ جو سزا دینی تھی، دنیا کے اندر سزا دینی تھی، مشرکین کو جو سزا دینی تھی، اس کے باوجود جو ہے نا وہ سزا دی، اور یہ سزا اسی طریقے سے دی ہے جس طرح فرعون اور فرعون سے پچھلے لوگوں کو سزا دی گئی تھی۔ بات یہ کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں جو آنکھوں والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، ظاہری آنکھوں سے پچھلی بات کو جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں لفظ عبرت آیا ہے، عبرت کا معنی نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عبرت یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ عبور، جو اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں وہی ہے عبور کرنا۔ اب کیا کرتے ہیں آپ؟ دریا کو، سمندر کو، پانی کو، یا کوئی اور راستہ ہے جس کو آپ نے عبور کیا ہے، تو عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک جو ہے نا ٹریول کر جانا، سفر کر جانا، عبور کر دینا، اس کو ہم بولتے ہیں۔ اسی سے لفظ عبرت نکلا ہے۔ تو عبرت ہوتی کیا ہے؟ جب آپ ایک کلو مل گیا، ایک نشانی مل گئی، تو اس کے انجام کو فوری پکڑ لیتے ہیں، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہ کلو جو ہے نا تمہیں دے دیا گیا ہے کہ یہ میدان بدر کے اندر جو کچھ ہوا ہے، وہ نشانی کو سامنے رکھو، اور اس نشانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ تمہیں مغلوبیت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی وہاں پہ تو ان کو موت کی سزا دے دی گئی نا، یعنی جو میدان بدر میں اترے ہیں تمام سردار، 70 کے 70 سردار جو نمایاں سردار تھے، سب کو مار دیا گیا، لیکن تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے مغلوبیت کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے بعد جہنم کی طرف جو ہے نا یعنی انڈیل دیا جائے گا، اس طرف تمہیں ہانک دیا جائے گا۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پچھلی سورہ ہوتی ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ دو صورتیں آپس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک توام ہوتی ہیں، زوجیت کا ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، لیکن قطع نظر اس چیز کے زوجیت کے کہ یہ جو تعلق ہے، پچھلی سورہ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، جب بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی تو میں آپ لوگوں کو اس کی مثال ضرور دیا کروں گا۔ پچھلی سورہ جو ہے اگر ہم دیکھیں، جو اس سے جب بھی یعنی وہیں پچھلی سورہ جب یہ ختم ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم اس کو دیکھیں تو جو آیا نمبر ہمارے پاس 286 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ یہ بتا رہی ہے کہ ابھی میدان جنگ نہیں لگا، ابھی بدر کا میدان آگے معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ کہاں ہونی ہے۔ اب
اس جنگ کی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سارا مضمون جو تھا سورہ بقرہ میں آخر میں آ کے آپ نے دیکھا کہ دو ہی چیزیں تھیں، انفاق اور قتال، انفاق اور قتال۔ تو قتال کا جو آخری دعائیا کلمات ہیں کہ اب جو یہ جنگ جس میں ہمیں اتارا جا رہا ہے، اب تیرے ہی سہارے جو ہے نا ہم اتریں گے، تیرے ہی سہارے اتریں گے۔ تو اب وہ کون سی جنگ ہے جس کے لیے یہاں پہ دعا مانگی گئی تھی، وہ اب ہمارے سامنے آ گئی ہے، یعنی اسی انٹروڈکشن میں آ گئی ہے۔ اس انٹروڈکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کون سی جنگ ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہی ہے جس کو یہ کہا گیا کہ میدان بدر ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کے ساتھ یہ کہ یہ نشانی ہے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کے ایک چیلنج تھا جو سورہ بقرہ کے اندر دیا گیا تھا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 286 تبھی ہم نے دیکھی، اس کے پیچھے 246 ہے، یہ طالوت کا یہ پورا واقعہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ طالوت کی مثال ہی کیوں لائی گئی مسلمانوں کو، یعنی اس جہاد پہ ابھارنے کے لیے، وہ اس لیے کیونکہ یہ یہاں مخاطبین اصل میں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہی ہیں۔ انہی کی ماضی کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے نا اپنے وقت کے جو اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کی رہنمائی میں یہ ان کا وجود میں آتا ہے، بادشاہ بن جاتے ہیں، تھوڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اترتے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑا یعنی جمع غفیر تھا جن کے ساتھ انہوں نے لڑنا تھا، اس کے باوجود ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ وہ آگے جمع غفیر تھا، وہ خود تھوڑے تھے، مال و دولت میں تھوڑے تھے، پیغمبر ساتھ کھڑے تھے، تو وہاں پہ اگر ماضی میں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو آج اس پیغمبر کے ساتھ یہ کیوں نہیں پیش آ سکتا؟ یہ وہ چیز ہے جو پچھلی سورہ کے اندر تھی، اسی کے تسلسل میں آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ایسے مضامین آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ واقعہ پیش آ گیا جس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا اپنی ماضی کی روایت کے اندر جو ان کے پاس موجود تھی، اور یہ کہا گیا کہ چیلنج کر کے کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ویسے ہی کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ تمہارے پچھلے آباء و اجداد میں طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے تھے۔ وہ بھی یہ نشانی سامنے آ گئی۔ یہ جو نشانی ہے سامنے آنا، یہ صرف جو ہے نا ان یہود کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اس کو اگر ہم مزید دیکھیں تو یہ ظاہر ایک اضافی بات ہے، یعنی علم پہ مبنی چیز ہے۔ وہ یہ کہ جو نصارہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک چیز کی نشانی تھی، کیونکہ وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ان کی اپنی الہامی کتاب ہے، اس کا حوالہ جو ہے نا نیچے اگر آپ دیکھیں تو استاد محترم نے بھی جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے نیچے، بہرحال یہ یوحنا عارف کے مکاشفات ہیں جن کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے، دیکھ لیجیے گا یہاں نیچے کسی نوٹ میں ہے۔ یوحنا عارف جو ہے وہ اس کا حصہ ہے ان کی نیو ٹیسٹامنٹ کا، تو اس میں اس پورے جو ہے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے میدان بدر میں اتریں گے، جو نبی آنے والا ہے، رسول آنے والا ہے، اس کا بھی نشانی ظاہر ان کے پاس تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو مشرکین مکہ ہیں جب وہ خود اترے ہیں تو وہ تو یہ ذہن لے کے آئے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اور حق ہی کی کامیابی ہوگی۔ وہ دعائیں مانگتے ہوئے آئے ہیں راستے میں کہ کعبہ سے جب نکلے ہیں کہ کعبہ کے جو ہے نا وہ پردوں کو کے ساتھ لپٹ کے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ آج حق کی فتح ہوگی، اور آج حق کی فتح ہو گئی تو اب ان کے سامنے بھی یہ ظاہر ہے نشانیاں کھل گئیں، سب کے لیے یہ نشانیاں کھل گئیں۔ اس کے بعد یہ جو اوپر بات کہی گئی تھی کہ یہ اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی اولاد ہے اور اپنا مال ہے جس کے اندر یہ دل جما بیٹھے ہیں۔ یہ اندھا پن ہے جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی حقیقت جو ہے ان کے سامنے یہ کھل نہیں پا رہی، اس کو مزید کھولا ہے۔ قرآن مجید جو پیچھے ایک بات ہوتی ہے، بات سے بات کھولتا چلا جاتا ہے، اب اس چیز کو مزید واضح کیا ہے، کیونکہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی بس وہاں سمرائز بیان کر دیا گیا تھا، سمرائز کر کے بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی تفصیل کی جائے گی کہ یہ اپنی اولاد اور اپنے مال کی محبت میں کیوں گرفتار ہیں، تو اس کو یہاں پہ آگے آیا نمبر یعنی 14 میں جو ہے نا اس کو کھول دیا جائے گا۔ آیا نمبر 14 کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔
ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں، کون سی بصیرت؟ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اس چیز کو عبور کر لیتے، اس چیز کو سمجھ لیتے، اس چیز سے عبرت حاصل کر لیتے، اس چیز سے نصیحت حاصل کر لیتے؟ اصل پرابلم کیا ہے، اس کو یہاں پہ پھر اس کو مزید کھولا ہے، اسی موضوع کو پکڑ لیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہے، دنیا کے مرغوبات، عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، چپایوں اور کھیتی کی محبت بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے، بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ جو لفظ زینا کا لفظ آیا ہے، مزین کر دینا، کسی کو اسی کے اندر کھبو دینا، یعنی اتنا اس کے اندر دل لگا لینا کہ بس اسی کا ہو رہنا، اس کو کہا جاتا ہے زینا، اسی کو مزین کرنا کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے مال بچوں میں اس قدر جو ہے نا وہ کھو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی بڑی حقیقت آتی ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا جو ہے نا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، تو وہاں لڑکھڑا جاتا ہے۔ کیوں لڑکھڑا جاتا ہے؟ یہ قانون ہدایت و ضلالت کا پہلو ہے یہاں پہ بھی، اس لیے لڑکھڑا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کا غلام بن جاتا ہے، اپنے تعصبات کا جو ہے نا وہ غلام بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر اپنی جو حیثیت ہے جس کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اندھا پن جو ہے نا اس جگہ پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بڑا آدمی کو بڑا فیصلہ نہیں کر لیتا۔ جب ظاہر ہے کہ انسان اس قدر ان چیزوں کو اہمیت دے دیتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو ہی رکھتا ہے، ہر چیز سے پہلے رکھتا ہے، اور کبھی کوئی بڑی قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو ہمیشہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو مزین کر دینا ہے، کھبو دینا ہے آنکھوں میں، یہ اس کی بات کہی گئی ہے، یہ منفی پہلو ہے جس کی بات کہی گئی ہے۔ عمومی طور پہ یہ عبادت ہے، یعنی یہ کہ عبادت کس پہلو سے ہے، یعنی بچوں کا حق ادا کیا جائے، دولت کا حق ادا کیا جائے۔ دولت کا حق ادا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے، اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ کیا جائے، مسکین و یتیموں پہ خرچ کیا جائے، جن کو ضرورت ہے ان پہ خرچ کیا جائے۔ جب آپ اس طریقے سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور معلوم یعنی اس کے بعد اولاد سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، بیوی بچوں سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ عین دین اور محبت کا تقاضا ہے۔ سب سے بڑی اخلاقیت یہی ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ لیکن یہاں پہ کس پہلو سے بات کہی جا رہی ہے؟ یہ اس پہلو سے بات کہی گئی ہے جس کے لیے لفظ یہاں پہ زینا کا لایا گیا ہے، کہ وہ ان کی دل کے اندر اب اس قدر خب چکی ہیں یہ ساری محبتیں کہ اب یہ محبت ہی جو ہے نا ایک اصل سچائی بن گئی ہے، اب یہی ایک میزان بن گئی ہے، یہی ایک فرقان بن گئی ہے، یہی ایک ترازو بن گئی ہے۔ اب دنیا کی ہر چیز اسی محبت کے پلڑے میں دیکھی جائے گی، حالانکہ جو پلڑا ہے، حقیقت کا پلڑا، وہ باہر کھڑا ہے، وہ ہے قرآن ہے اور قرآن کی آیات ہیں۔ وہ اب اس کی روشنی میں جیا جائے گا، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے گا، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جایا جائے گا۔ اصل میزان جو ہے نا وہ باہر ہے، وہ قرآن کا کلام ہے۔ قرآن کے کلام کو جو ہے نا میزان بنانا تھا، انہوں نے جو ہے نا کس کو میزان بنا دیا؟ انہوں نے اپنی اولاد کو میزان بنا دیا، اپنے مال کو میزان بنا دیا۔ اور ان کی یہ والی جو حرکت ہے کہ اب یہ منفی حرکت ہے کہ اب وہ ہر چیز کو اسی کے رنگ میں رنگ کے جو ہے نا دیکھتے ہیں، تو یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، یہ اندھا پن ہے جس کو جہاں پہ جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ للناس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے، جیسا کہ عمومی طور پہ سمجھ لیا جاتا ہے، نہیں۔ جب الناس کا لفظ قرآن مجید بولتا ہے تو وہ کنٹیکسٹ کے اندر بول رہا ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے۔ ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جن کی ظاہرہ بات ہو رہی ہے انہیں کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب کے لوگ ہیں جو صرف مال اور اولاد ہی میں جو ہے نا ان کے دل و دماغ کھب چکے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے حب الشہوات، شہوات یعنی مرغوبات کی چیزوں کی محبت، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان جو ہے نا لپکتا ہے، یعنی وہ آگے جو ہے نا اس کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ وہ عورتیں ہیں یعنی ان کی بیویاں ہیں، والبنین ان کے اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں، جن کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ ایک مزان اور فرقان بنا دیا ان چیزوں کو۔ والقناطیر المقنطرہ، اس کے بعد ڈھیر ہیں۔ کناتی یہ کنتار کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب ڈھیر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اب مکنترا کا بھی لفظ لایا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ڈھیروں، جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈھیر لگا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک ڈھیر لگا ہے، اس کے بعد پھر اوپر ایک ڈھیر لگا ہے، تو ڈھیروں کے اوپر جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ یعنی یہ تعبیر لائی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان کی یہ خواہش ہے کہ مال جاتا ہے اب اس کے بعد ڈھیروں کے ڈھیر لگاتا رہوں، یہ اس کے غلام ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ کس چیز کے؟ سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں۔ تو اس زمانے میں جو
جو آپ کے پاس جو سب سے بڑی کرنسی ہو سکتی تھی، سب کی بڑی جو مال و دولت ہو سکتی تھی، اس کا حوالہ دیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ سونا اور چاندی ہے، والخیل المسومہ، اور اس کے بعد یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بیوی بچے ہیں، ان کو پہلے لیا ہے، اس کے بعد مال کو لیا ہے۔ مال میں بھی جو سب سے پہلے جس کو لیا ہے وہ سونے چاندی کے جو ہے نا ڈھیر ہیں، جن کے یہ پیچھے لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ خیل لیا، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو۔ گھوڑے جو ہے نا وہ عربوں کے ہاں اس زمانے میں 3 طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتے تھے۔ ایک ظاہر زیب و زینت کے لیے، جس طرح آج ہم کاریں استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی کاریں استعمال کرتی ہیں، یہ زیب و زینت ہے، اس مقصد کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے۔ دوسرے وہ جو ہے نا ظاہر سفر کے لیے اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ تیسرا یہ جنگوں کے لیے یہ استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد جو سب سے بڑی دولت تھی، یعنی سونے اور چاندی کے بعد یہ گھوڑے ہی تھے۔ اور گھوڑے بھی کون سے؟ جن کو کہا گیا کہ مسومہ، جن کو نشان زدہ گھوڑے ہیں۔ عربوں کے یہاں ایک روایت تھی کہ وہ جو گھوڑے اصیل گھوڑے ہوتے تھے، جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، ان کو نشان لگا دیتے تھے۔ تو وہ نشان زدہ جو گھوڑے تھے وہ ان کو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی تھی کہ یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑوں کے بعد والانعام کا لفظ لایا گیا۔ انعام یعنی وہ جو جانور ہیں جو گھروں میں آپ پالتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے لیے یہ لفظ انعام کا لایا گیا ہے۔ والحرث، کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کے اندر ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو چیزیں باغات ہوتے تھے اور کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر پوری ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو جن کو سب سے زیادہ انسان جو ہے نا وہ توجہ دیتا ہے وہ ہے بیوی بچے ہیں، اس کے بعد مال و دولت ہے۔ مال و دولت میں بھی جو ہے نا قرآن مجید نے فرق رکھا ہے یہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کرنسی کہہ لیں، بینک بیلنس کہہ لیں، اس زمانے میں جو ہے وہ ذهب اور فضہ یعنی یہ کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے۔ اس کے بعد گھوڑوں کو لایا گیا، گھوڑوں کے بعد جو ہے نا وہ انعام کو لایا گیا، جانوروں کو لایا گیا، اس کے بعد کھیتی باڑی کو لایا گیا۔ تو یہ ترتیب جو ہے پوری ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو مزاج تھا، اس وقت کا جو ذوق تھا، اس وقت کی جو اہمیت تھی ان چیزوں کی، اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک کلو ہے، وہ ظاہر ہے کہ موضوع تو نہیں ہے اس چیز کا، لیکن آپ لوگوں کو ایک ویسے بتانے کے لیے، انعام کے جانور جو ہے نا کہ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے جا کے، وہ سارے کے سارے حلال ہیں، وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ یعنی انعام کی نوعیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن یہاں پہ گھوڑوں کو علیحدہ کر دیا ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں بھی گھوڑے کو کوئی انعام کی قسم میں سے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو ویسے جو ہے نا ایک کلو ہے، ادروائز جو ہے نا یہ حلال و حرام کی بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد ذالک متاع الحیات الدنیا، جب یہ کہا گیا کہ حیات الدنیا، یعنی جو کچھ بھی اوپر جو ہے نا یہ بیان کیا گیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی سر و ساز و سامان ہے، سر و سامان ہے۔ یعنی متاع کہتے ہیں برتنے کی چیزوں کو، برتنے کی چیزوں کو جو ہے نا متاع کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے جس نے ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ دیا ہے کہ اصل میں جتنی بھی انسان تگ و دو کرتا ہے، بڑی سی بڑی تگ و دو بھی کر لے، اولاد کی صورت میں بھی جو ہے نا 20 اولادیں ہوں، اس کے بعد دولت کی بہت بڑا انبار بھی لگا دے، تو وہ ایٹ دا اینڈ کیا ہے؟ سہولت ہی تو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی زیادہ باسہولت زندگی گزر جائے گی۔ یعنی ایک مشقت کی زندگی گزرنا ہوتا ہے، ایک سہولت کی زندگی گزرنا ہوتا ہے، ایک زیادہ پرتعیش زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہر پہلو سے اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو اصل میں یہ اصل ہے کیا چیز ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے یہ سب بڑا سامان ہے۔ یہ کوئی مستقل اپنے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ یہ جس دن آپ نے دنیا سے جانا ہے، یہ چیز دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے، اس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ یعنی اس دنیا کے اندر برتنے کی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اس سے زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ٹھکانہ ہے یعنی یہ جو ٹھکانہ تم نے آخری ٹھکانہ سمجھ لیا ہے، بیوی بچوں کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، گھوڑوں کی صورت میں، اور انعام اور کھیتی باڑی کی صورت میں سمجھ لیا ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے، زیادہ بہتر جو خوبصورت چیز ہے۔ کھولا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے وہ، یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ کل انبئکم بخیر من ذالک، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں، زیادہ اچھی چیز نہ بتا دوں۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی، اب اس کو ایک دعوت کے انداز میں، ایک اچھے اسلوب کے انداز میں، کہ سمجھانے کے انداز میں، کہ تم نے اس سے تو عبرت شاید نہیں پکڑنی جو میدان بدر کی عبرت ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا جو اصل مدعا ہے، جو قرآن جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو کم از کم سمجھ لو۔ تمہیں اس سے
بہتر چیز جس میں تم جو ہے نا اپنی دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے، آئیں ہم اس کو دوبارہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے؟ یعنی یہی جنت کی دعوت ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، قرآن مجید دعوت دے رہا ہے، یہاں ان کو بتا رہا ہے، ان کو جتلا رہا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی اس وقت جو مال و دولت ہے اس کے مقابلے میں ایک چیز پیش کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ ان کے لیے ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی تمہارا رویہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی جو نا باتوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ عند ربہم، اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ ان کے لیے پیچھے کیا کہا گیا؟ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ متاع الحیات دنیا ہے، یہاں یہ کہا گیا کہ یہ جو آخرت کی نعمت ہے، جنت ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی، اس کو جو ہے نا یہاں کھولا جا رہا ہے۔ جہاں نہریں ہوں گی، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا بہنے والی زندگی ہوگی، رہنے والی زندگی ہوگی۔ وہاں پہ بھی میاں بیوی کا جو ہے نا تعلق ہوگا، وازواج مطہرہ پاک بیویاں ہوں گی۔ تم نے اس دنیا کی جو ہے نا بیوی بچوں کو سمجھ لیا، لیکن وہاں کی جو بیوی بچے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی جو ہے نا وہ اصل زندگی ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی وہ چیز رہے گی، اس کی جو ہے نا ٹارگٹ بناؤ۔ وردوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی، یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، یہ چیزیں جو تھیں یہ متشابہات کی چیزیں ہیں، یعنی یہ چیزیں مسالے ہی دے کے سمجھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد ساری بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ اصل یہ چیز جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، یہ جو تمہاری جو پچھلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ بیوی بچوں کی محبت تھی، گھوڑوں کی محبت تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت تھی۔ اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو یہ رکھا ہے یہاں پہ کہ جو چیز تمہیں جنت میں ملنے والی ہے وہ تو چیزیں تمہیں چلیں، وہ چیزیں جو تمہیں جانتے ہو اس کی مثالیں دے کے تمہیں سمجھا دیا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، اور پاک بیویاں ہوں گی۔ لیکن ان سب کو کنکلوڈ کس چیز پہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا رضوان حاصل ہونا۔ جب اللہ کا رضوان حاصل ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جنت ایک ایسے تصورات کی دنیا ہے جس کو نہ تم نے دیکھا ہے نہ تم نے سمجھا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ کو کیا چیز معلوم ہے؟ وہ اللہ کی خوشی ہے۔ جب تم اللہ کی خوشی کو پالو گے تو وہ چیزیں جو تمہاری گرفت میں نہیں آتی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جن کو تم متشابہات کہتے ہو، یعنی ان کو پیچھے پڑ جاتے ہو، وہ اللہ کی خوشی ہے۔ یہ کنکلوڈ کیا ہے اس پوری بات کو۔ یہ قرآن مجید کا مزاج ہے، ایون متشابہات کی چیزیں بھی بیان کرتے ہوئے ساتھ ایسی چیز بیان کر دیتا ہے کہ وہ اس سے سب چیزوں کو جو ہے نا کنکلوڈ کر دیتی ہے۔ وہ ہے اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا جو ہے نا وہ رضوان جو ہے نا جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس کو ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے بیان کر دیا تو وہ ان تمام نعمتوں کو کنکلوڈ کر دیا کہ جن سے انسان جو ہے نا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے ملیں گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، کن بندوں کو دیکھنے والا ہے؟ یہ جو اوپر کہا تھا نا للذین اتقوا عند ربہم، انہی کے لیے یہ ہوگا کہ جو واقعی اس میدان میں کامیاب ہوئے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، مال و دولت کے بھی حقوق ادا کیے ہوں گے، اپنے جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی کھیتی باڑیوں کے بھی حقوق ادا کیے ہوں گے۔ کیسے کیے ہوں گے؟ اللہ کے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے ان کو برتنا ہے، ان کو برتا ہے، اور اس برتنے کے نتیجے میں ان کو یہ جنت ملی ہے۔ تم نے ان تمام چیزوں کو، بیوی بچوں کو اور مال و دولت کو اور گھوڑوں کو اور ان سب چیزوں کو اصل سمجھ لیا تھا، انہوں نے اصل نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے بس اس کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو سہولت چاہیے ہوتی ہے، ان کو بس یہ سمجھتے ہی ان کو بڑھتا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے آخرت میں ہمیں ملنا ہے، اور ان لوگوں کو یہ آخرت میں مل جائے گا۔ اس لیے کہا کہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد یہ جو چیز ہے، ابھی جو موازنہ ہوا تھا، ابھی آیت نمبر 15 تک جو ہے یہ موازنہ ہوا تھا، ان کی دنیاوی جو مرغوبات کی چیزیں تھیں اس کے ساتھ موازنہ ہوا تھا۔ لیکن جو اصل چیز ہے کہ یہ جو دنیا کی مرغوبات ہیں اس کے نتیجے میں
انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، یہ ایک رویہ ہے۔ وہ جو رویہ ہے ظاہر ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ان لوگوں کا رویہ ہے وہ صحابہ اکرام کا رویہ سامنے رکھا جائے گا، تاکہ جو ہے نا وہ یعنی تقابل کا مضمون جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ تقابل تھا، وہ جو مال تھا جس کے اندر یہ کھب چکے ہیں، اس کا تقابل جنت کی نعمتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے اس کا تقابل ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کا تقابل ابھی سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے جنت جو ہے نا لائی جا رہی ہے، اور تمہارے لیے دوزخ جو ہے نا تمہیں یعنی مقدر میں کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اب اس کو کھولا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو واقعی اس جنت میں جانے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اننا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ متنبع رہتے ہیں، اب اس پہ غرور میں نہیں اترتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، متنبع رہتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس ادا کرتے ہوئے بھی کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوری جو ہے نا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے نا مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ وہ ان کا رویہ ہے عاجزی اور انکساری کا جو رویہ ہے، ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر کا رویہ نہیں ہے۔ وہ ایمان لانے کے ساتھ جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کو آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم وقت اللہ سے اس کا استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اس کے بارے میں متنبع رہتے ہیں، یعنی انسان کیا کرتا ہے جب دھیلے کی پرواہ کرتا ہے تو اس کے بعد لاکھوں کی پرواہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اپنے دلوں کی پرواہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے جو ہے نا وہ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کریں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ہے نا جو ان کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کل کو قیامت میں پکڑے نہ جائیں، اس کے لیے بھی ظاہر ہے جو سب سے بڑی چیز ہے وقینا عذاب النار، وہ ہے دوزخ کا عذاب۔ اس کے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم وقت جو ہے نا دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو صبر سے کام لینے والے ہیں، صبر سے کام لینے والے ہیں۔ اب ان کے ایک ایک جو خصائص ہے، ایٹریبیوٹ ہے، ان کو کھولا جائے گا کہ یہ کیوں جو ہے نا جنت میں پہنچنے کے حقدار ٹھہرے، کیوں یہ ڈیزرو ہیں، یہ ڈیزرو کر رہے ہیں کہ یہ جنت میں ان کو جو ہے نا بھیجا جائے۔ وہ اس لیے کہ یہ صابرین ہیں۔ صابرین یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہ صابرین کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ موضوع بڑا خاص موضوع تھا۔ یہ اپنے پورے مفہوم کے اندر جو ہے نا یہ استعمال ہو جائے گا۔ پورے مفہوم کے اندر یعنی یہ کہ جو صبر کا لفظ آتا ہے دو طرح کے مفاہیم کے لیے آتا ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز کو آپ نے سمجھ لیا، جس چیز کو آپ نے جان لیا، اب اس کے بعد آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے، استقامت دکھانی ہے، اب آپ اس کے اوپر جڑ جانا ہے، اس کے اوپر اپنی زندگی گزار دینی ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جو آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تین طرح کی صورتحال ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ درپیش ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی تین صورتیں ہیں؟ وہ تین صورتیں یہ ہیں کہ یہ نیچے بھی جو ہے نا وہ اس کو حاشیے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے، غربت ہے، یہ 779 کا حاشیہ، غربت ہے، بیماری ہے، جنگ ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے آیت البر میں جو ہے نا پیچھے آ چکی ہیں۔ غربت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی انسان یعنی کہ پیسہ نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا، یعنی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ غربت افلاس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیماری ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، بے شمار بیماریاں انسانوں کو لگی رہتی ہیں، یہ اس میں بھی۔ اور اس کے بعد جنگیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، زلزلے ہوتے ہیں، سیلاب ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں تینوں طرح کی چیزوں کے جو حالات ہوتے ہیں، تو ان حالات کے اندر وہ صبر سے کام لینے والے ہیں، صبر سے کام لینے والے ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا یعنی یہ کہ صبر سے جب وہ کام لیتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ کیا ہے کہ اس صبر کے دوران میں بھی، ان حالات کے درمیان میں بھی جہاں صبر چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ بھی تقوی سے کام لیتے ہیں۔ پیچھے یہی بات کہی گئی تھی نا، للذین اتقوا عند ربہم، یعنی وہاں پہ بھی تقوی سے کام لیتے ہیں، اپنے حدود و قیود کو جو اپنی جو آشنائی ہے اس سے، جو حدود و قیود کی، اس سے بھی جو ہے نا واقف رہتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا وہ کبھی منہ نہیں موڑتے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ پہ توکل کیے رکھتے ہیں، کبھی جو ہے نا مایوس نہیں ہوتے، اللہ پہ جو ہے نا سارے ڈورے اپنے ڈالے رکھتے ہیں، اللہ ہی کے حوالے اپنی سب کچھ پیش کیے رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے یہ یہاں پہ صبر کی صورت میں جو ہے نا بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا ایٹریبیوٹ یہ بتایا گیا کہ وہ صادقین، صادقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا زبان یعنی قول،
اور قول کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے یا نیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد عمل، یعنی یہ تینوں چیزیں، یعنی آپ کی شخصیت کے اندر جو نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے بعد قول ہے، اور اس کے بعد عمل ہے، یہ تینوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے، ان میں کبھی کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ یعنی جب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تو ان کی پوری پرسنالٹی بول رہی ہے کہ ان کی نیت اور ارادے بھی بتا رہے ہیں، ان کا قول بھی بتا رہا ہے، ان کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ یہ واقعی سچے لوگ ہیں۔ والقانتین، قانتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطیع ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے نا وہ اوبے کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی لفظ قانتین کا لفظ آتا ہے یا قنوت کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل جو ہے نا، جو آپ کو اوبیڈینس آپ شو کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے بعد اپنی ذات میں کوئی ان کا کوئی اپنی کوئی سے ہوتی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی جو بھی تقاضا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی شریعت آ رہی ہے، تقاضا آ رہا ہے، حقیقتاً اس کے سامنے سرنڈر کر دینے والے ہوتے ہیں، اسی کو قانت کہا جاتا ہے۔ والمنفقین، اور اس کے بعد اپنی دولت کو بھی، یعنی خود بھی اپنی اسی راستے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی تین جو کریکٹرسٹکس ہیں، تین ایٹریبیوٹس ہیں، یہ انسان کے ذاتی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جیسے صبر سے کام لینا ہے، جیسے صادق ہونا ہے، جیسے قنوت کا جو ہے نا معاملہ ہے، مطیع ہونا ہے، تو یہ ذاتی چیزیں ہیں۔ اب وہ مال سے متعلقہ چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا چیزوں کو خرچ کرنے والے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ کبھی جو ہے نا خرچ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، والمستغفرین بالاسحار، یہ راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی یہ کہ صابرین ہیں، صادقین، قانتین ہیں، منفقین ہیں، یہ چار چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چار چیزیں کرنے کے بعد کہتے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا بھائی، میرے لیے تو جنت پکی ہو گئی، میں نے تو پوری زندگی کھپا دی اس چیز میں۔ نہیں، وہ ہمیشہ عاجزی سے کام لیتے ہیں، انکساری سے کام لیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکل زندگی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ راتوں کو اٹھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ لو لگاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ استغفار ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ کل کا جو دن گزرا ہے اس دن میں بھی ہم نے صبر سے کام لیا، صداقت سے کام لیا، قنوت سے کام لیا، انفاق سے کام لیا۔ کل کا جو دن آنے والا ہے اس کے دن کے لیے بھی ہم یہ کام کریں گے۔ اس میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے جو ہے نا وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی جڑے رہتے ہیں۔ ان کا دن بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی راتیں بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی جو آیا آ رہی ہے، آیا نمبر 18، بہت ہی اہم آیا ہے، ایک پوری یعنی اس ابتدائیہ کے اندر جو 32 آیتیں ہیں، اور ان 32 آیتوں کے اندر ابھی تک جو 17 آیات گزری ہیں اور آگے جو آیات آ رہی ہیں، یہ ان کے درمیان ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک کی پوائنٹ ہے، یعنی جس کے اوپر پورا ابتدائیہ کھڑا ہے، اور یہ تفصیل چاہتا ہے، یہ آیا نمبر 18، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔